فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ فی الحال تو ہم محفوظ ہیں۔ ہم انہیں ہوٹل میں نظر نہیں آئیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم ہوٹل سے فرار ہو گئے ہیں۔ لیکن علی، ہم یہاں سے نکل کر جائیں گے کہاں؟ کسی اور ہوٹل میں ٹھہرنا بھی خطرناک ہوگا۔ مخدوش کہو، میں ہنس کر بولا، اس لیے کہ آج صبح کے بعد سے جو شخص بھی کسی ہوٹل میں قیام پذیر ہوا ہوگا اس سے اس کے کاغذات ضرور طلب کیے جائیں گے، جو ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو کیا ہمیں سر چھپانے کا ٹھکانہ تک میسر نہیں آئے گا؟ تہذیب نے پرتشویش لہجے میں کہا، فوری طور پر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر کسی اور ریستوران میں جا کر بیٹھیں اور اس کے بعد سر جوڑ کر کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہوٹل میں قیام کرنے کا تو خیال ہی ذہن سے نکال دو۔ یہاں سے بھی ہم اس وقت نکلیں گے جب پولیس یہاں سے چلی جائے گی۔ اس کے بعد پیرس سے نکلنے کا مسئلہ بھی درپیش ہوگا۔ پولیس نے ہر راستے کی ناکہ بندی کر رکھی ہوگی۔ اوشیل میکائل کی لاش ملنے کے بعد جس وقت اس کے آدمیوں کی مدد سے ہمارے سکیچز بنائے گئے ہوں گے، اس کے فوراً بعد ہی پولیس نے یہ بندوبست کر لیا ہوگا کہ ہم شہر سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ ہماری فرضی تصویروں کی کاپیاں ہر جگہ پہنچا دی گئی ہوں گی۔ اب ہم آسانی سے فرانس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ڈائننگ ہال کے دروازے سے ایک بار پھر میں نے ایک پولیس آفیسر کو اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں نہ صرف میرا پاسپورٹ دبا ہوا تھا بلکہ اس کے ساتھ اوشیل میکائل کے چند افراد بھی تھے۔ انہوں نے دروازے پر ہی رک کر ہال میں موجود لوگوں پر نظریں دوڑائیں۔ پھر میں نے ان کے سر نفی میں ہلتے دیکھے اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اب پولیس نے ان لوگوں کو بھی بلوا لیا ہے جو ہمارے اصل حولیوں سے واقف ہیں، میں نے تہذیب سے کہا۔ یعنی پولیس والے کلی طور پر ان سکیچز پر انحصار نہیں کر رہے جو اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ حال میں موجود لوگوں میں سے زیادہ تر لوگ اسی ہوٹل میں مقیم تھے۔ انہوں نے پولیس کی نقل و حرکت دیکھی تو ان میں بے چینی پیدا ہو گئی اور انہوں نے یہ معلوم کرنے کی کوششیں شروع کر دی کہ پولیس وہاں کیوں آئی ہے۔ میں نے بھی ویٹر سے یہی سوال کیا۔ ہوٹل میں کوئی حادثہ نہیں ہوا جناب، ویٹر نے کہا، بلکہ یہاں کچھ ایسے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں جو پولیس کو ایک قتل کے سلسلے میں مطلوب ہیں۔ پولیس انہی کی تلاش میں یہاں آئی ہے۔ اوہو، تہذیب نے اضطراب ظاہر کیا، کیا پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے؟ وہ لوگ اپنے کمروں سے غائب ہیں۔ اب پولیس انہیں ہوٹل کے دوسرے کمروں میں تلاش کر رہی ہے۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اگر وہ لوگ ابھی تک ہوٹل میں موجود ہیں تب تو ہماری زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، تہذیب نے تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ میرے خیال میں پولیس والے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ لوگ ہوٹل سے نکل بھاگے ہیں۔ شاید انہوں نے صبح کے اخبارات پڑھ لیے تھے۔ صبح کے اخبارات سے ان کے فرار کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک اخبار نہیں دیکھا۔ ان کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوئی ہیں۔ روم سروس والا بہرا بتا رہا تھا کہ ان کے کمرے سے آج کے اخبارات ملے ہیں۔ تب تو واقعی یہ لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ اخبارات میں اپنی تصویریں دیکھنے کے بعد کون رکتا ہے؟ بہرا چلا گیا اور میں نے ایک طویل سانس لی۔ اب دیکھو کب تک یہاں بیٹھ کر پولیس کے جانے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ اس دوران ہم سبھی اضطراب کا شکار رہے تھے۔ بظاہر تو ہم محفوظ تھے لیکن ہم کسی بھی وقت خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ پولیس کے جانے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے میرے اعصاب پر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ میں خود کو بہت پرسکون اور ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ غالباً اسی قسم کے احساسات دوسروں کے بھی تھے۔ اب یہاں سے نکلنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے علی؟ تہذیب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، میں نے کہا۔ بس بل ادا کر کے نکل چلتے ہیں۔ میں نے بہرے کو بلا کر ناشتے کا بل ادا کیا اور ہم لوگ اٹھ گئے۔ چلتے وقت میری نگاہیں بڈ اور ظاہر سے ملی۔ میں نے غیر محسوس انداز میں انہیں وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور میں اور تہذیب ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ ہم دونوں ٹہلتے ہوئے چل رہے تھے تاکہ بڈ اور ظاہر بھی ہم سے آ ملیں۔ ہم دونوں ہوٹل سے نکل کر چند ہی قدم چلے ہوں گے کہ ہم نے بڈ اور ظاہر کو بھی ہوٹل سے باہر آتے دیکھا۔ سڑکوں پر ٹریفک کا اور فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کا ہجوم تھا۔ کسی کی توجہ ہماری طرف نہیں تھی۔ ہر شخص اپنے آپ میں مگن تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی خطرہ مول لینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے بڈ اور ظاہر کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم ٹہلتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔
ہوٹل سے کوئی 1.5 میل دور نکل آنے کے بعد میں نے ایک ریستوران کا رخ کیا۔ ریستوران میں داخل ہونے سے قبل میں نے اطراف کا جائزہ لے کر بڑ اور ظاہر کو بھی اپنے قریب ہی بلا لیا تھا۔ ہم چاروں ایک ساتھ ریستوران میں داخل ہوئے اور ہم نے اپنے لیے ایک دور افتادہ میز منتخب کی جس کے آس پاس کی میزیں خالی پڑی تھیں۔ ہم بہت سنگین مسئلے سے دوچار ہو گئے ہیں بڑ، میں نے کہا۔ اب ہم اتنی آسانی سے فرانس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں تو سمجھ رہا تھا جناب کہ ہم اس ہوٹل سے ہی بچ کر نہیں نکل سکیں گے، ظاہر بولا۔ بیرا بتا رہا تھا کہ پولیس نے ہوٹل میں لوگوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ویسے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ظاہر، میں نے کہا۔ ہماری طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے گا، لیکن اگر ہم نے کسی ہوٹل میں قیام کرنے کی کوشش کی تو ہمیں فوراً چیک کیا جائے گا اور ہم مارے جائیں گے۔ بڑ کو حکم دو چیف، بڑ تمہارے لیے کسی پرائیویٹ رہائش گاہ کا بندوبست کر دے گا۔ بڑ نے اکڑ کر کہا، ہاں یہ طریقہ محفوظ رہے گا، لیکن اب ہمیں یہاں کم سے کم قیام کرنا ہے۔ ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ فرانس سے باہر کیسے نکلا جائے۔ بڑ اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہے چیف؟ بڑ نے مایوسی سے کہا، حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ایسی کسی کوشش میں ہم پھنس بھی سکتے ہیں، اسی لیے تو میں تشویش کا شکار ہوں بڑ۔ عام حالات میں تو جعلی کاغذات بنوائے جا سکتے ہیں، لیکن موجودہ صورت میں یہ کام انتہائی خطرناک ہوگا۔ مجھے تو بڑ کا مشورہ ہی مناسب معلوم ہو رہا ہے، تہذیب نے کہا۔ چند روز کسی پرائیویٹ جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، جب پولیس کی سرگرمیاں کم ہو جائیں گی تب یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ذہن میں ایک ایسا طریقہ کار موجود ہے جس پر عمل کر کے ممکن ہے ہم فرانس سے باہر نکل جائیں، میں نے کہا۔ تہذیب مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اگر ایسا کوئی طریقہ ہے تو تم بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا۔ ڈنکرک سے ڈور تک سفر کرنے کے لیے سمندری راستہ بہت موزوں خیال کیا جاتا ہے، میں نے مسکرا کر کہا اور تہذیب اچھل پڑی۔ حیرت ہے علی، یہ خیال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا، حالانکہ ایک بار میں خود بھی اس راستے سے سفر کر چکی ہوں۔ بڑ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ بڑ کو بھی تو سمجھاؤ چیف، ڈنکرک سے ڈور کی بندرگاہ تک آنے جانے کے لیے سمندری راستہ بہت استعمال ہوتا ہے۔ لوگ بڑی تعداد میں پیرس سے لندن کا سفر کرنے کے لیے یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، خاص طور پر مزدور اور ایسے تاجر پیشہ لوگ اس راستے سے سفر کرتے ہیں جنہیں آئے دن پیرس سے لندن آنا جانا ہوتا ہے۔ ان کے پاس ایسے اجازت نامے ہوتے ہیں جن کے ذریعے یہ سفر کرنا ممکن ہوتا ہے۔ بڑ اب بھی کچھ نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن چیف اگر وہ لوگ اس راستے پر سفر کر سکتے ہیں تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر کسی طرح ایسے 4 اجازت نامے ہمیں حاصل ہو جائیں تو میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور بڑ میری بات سمجھ کر اچھل پڑا۔ تم فکر مت کرو چیف، اس نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بڑ کے لیے 4 کیا 400 اجازت نامے حاصل کرنا بھی دشوار نہیں ہوگا۔ ویسے تو ذہانت میں بھی تم سے کم نہیں ہوں، تہذیب نے کہا، لیکن جس برق رفتاری سے تم سوچتے ہو اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بڑ زور سے کھنکارا اور مسکرا کر بولا، ایک بار میری ایک محبوبہ نے بھی مجھ سے اسی قسم کے الفاظ کہے تھے، لیکن میرے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ تمام تر عقل اور ذہانت کے باوجود کوئی محبوبہ بھی چند روز سے زیادہ نہیں ٹکتی، ورنہ وہ بھی میرے بارے میں دوسروں کو اپنے تاثرات سے یوں ہی آگاہ کرتی جیسے فضول باتیں کر کے وقت ضائع کرنے کے بجائے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم اجازت نامے حاصل کرنے کی کوشش کرو؟ تہذیب نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کام جس قدر جلد ہو جائے اتنا ہی ہمارے حق میں مفید ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا میڈم کہ آپ لوگ ذہین ضرور ہیں لیکن آپ کا جسم بڑ ہے۔ بڑ نے مزاحیہ انداز میں کہا، میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ فضول باتیں مت کرو اور تم وہی کیے جا رہے ہو۔ تہذیب نے بنا کر کہا، ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں میڈم، لیکن میں ظاہر کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ضرور لے جاؤ، میں نے کہا، لیکن کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تم یہ کام کر لو گے؟ اب اس طرح سے بھی بڑ کو بے عزت کیا جائے گا۔ بڑ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، اس میں بے عزتی کی تو کوئی بات نہیں ہے بڑ، میں نے تو تم سے محض ایک سوال کیا ہے۔ بڑ خواہ کتنے ہی کارنامے کیوں نہ انجام دے لے، لیکن تم لوگ اس کی قدر و قیمت کبھی نہیں پہچان سکو گے۔ تم لوگ تو بس اسی چکر میں رہتے ہو کہ اسے چھوڑو اور بھاگ جاؤ۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، میں نے بڑ کو چمکارا۔ بری بات ہے، اچھے بچے بڑوں سے ناراض نہیں ہوا کرتے۔ مجھے بتاؤ کہ ایسا کون سا کام ہے چیف جو تم کر سکتے ہو اور بڑ نہیں کر سکتا؟ بڑ غصیلے لہجے میں بولا، اچھا اب غصہ تھوک دو اور یہاں سے اٹھو، میں نے کہا، اور ہم بل ادا کر کے ریستوران سے نکل آئے۔ مجھے اس کام کے لیے صرف 3 گھنٹے درکار ہیں چیف، بڑ نے کہا۔ اگر اس دوران میں یہ کام نہ کر سکا تو پھر تم یہ کام خود کر لینا یا کسی اور کے سپرد کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک مقام پر رکتے ہوئے کہا،
यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तुमने 3 घंटे की मोहलत तलब की है ना, इस दौरान हम फिल्म देखेंगे। मेरे इन अल्फाज के साथ बड और जाहिर की निगाह उस सिनेमा घर की जानिब उठ गई जिसके सामने हम खड़े हुए थे। ठीक 3 घंटे बाद हम इसी जगह तुम्हें तलाश करेंगे। अगर तुम हमें यहाँ ना मिले तो हम उसी रेस्तोरां में चले जाएंगे जहाँ से हम अभी उठकर आ रहे हैं। तुम्हें वापसी में देर हो जाए तो उसी रेस्तोरां में आ जाना। इतना बहुत काफी है चीफ, तुम इत्मीनान रखो, हम तुम्हें यहीं मिलेंगे। बड और जाहिर चले गए और मैंने और तहजीब ने सिनेमा हॉल का रुख किया। हम 3 घंटे बाद सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो ये देखकर हैरान हो गए कि बड और जाहिर उसी जगह मौजूद हैं जहाँ से हम उनसे रुखसत हुए थे। तुम बहुत सुस्त और काहिल आदमी हो। 3 घंटे गुजर गए और तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो। बड हैरत से मुझे देखने लगा जबकि तहजीब और जाहिर हंस पड़े थे। इजाजत नामे हासिल कर लिए हैं जनाब, जाहिर ने हंसते हुए कहा। मिस्टर बड तो कमाल के आदमी हैं, इतनी आसानी से हर काम कर लेते हैं। आसान काम इसीलिए इनके हवाले किए जाते हैं कि ये इन्हें आसानी से कर लेते हैं। तहजीब ने बड से तफरी लेते हुए कहा, क्या तुम लोग ये बातें संजीदगी से कह रहे हो? बड ने शदीद हैरत के आलम में कहा, निहायत संजीदगी से। तहजीब ने जवाब दिया, जो काम सिर्फ 3 घंटे में हो जाए उसे मुश्किल कैसे कहा जा सकता है? मैं एहतजाज करता हूँ मैडम, आपको क्या मालूम कि मुझे ये इजाजत नामे हासिल करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़े हैं और एक मोटी रकम अलग खर्च हुई है। तब तो ये काम और भी आसान हुआ। झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। और रही रकम की बात, तो वो कौन सी तुम्हारी जेब से गई? हमारी रकम थी ना, इसलिए इसे इतनी बेदर्दी से खर्च कर दिया। बड का मुंह मारे हैरत के खुल गया। ठीक है मैडम, उसने बादिक्कत तमाम कहा। बड की किस्मत में यही लिखा है, वो कितना ही बड़ा कारनामा क्यों न कर ले, उसे कोई नहीं सराहेगा। अच्छा आओ, मैंने दखल अंदाजी की, कहीं चल कर खाना खाते हैं, उसके बाद मजीद गुफ्तगू होगी। हम एक रेस्टोरेंट में आ बैठे। बड का मूड ऑफ हो गया था। मैंने तो खैर उससे मजाक किया था, लेकिन तहजीब बड़ी संजीदगी से उसे तंग करने पर उतर आई थी। इस तरह शायद वो अपनी जिंजिलाहट उतार रही थी जो उसे बड के गुज़श्ता रोज वाले रवैये से हुई थी। रेस्टोरेंट में खाने के दौरान मैंने गुफ्तगू का आगाज किया। कागजात हर तरह से मुकम्मल है ना बड? हाँ, बड ने बेरुखी से जवाब दिया। बड कभी कच्चे काम नहीं करता। हम पेरिस से कब तक रवाना हो सकेंगे बड? मैंने अगला सवाल किया। आज शाम को डंकर्क से एक स्टीमर रवाना होगा, हम उससे रवाना हो सकते हैं। मैंने उसका इंतजाम भी कर लिया है। तुमने देखा तहजीब, मैंने तुमसे कहा था ना कि बड हमारी तवक्को से भी पहले सारे काम मुकम्मल कर लेगा। मुझे तो हैरत इस बात पर हो रही है कि बड ने इतनी जल्दी ये काम कर कैसे लिए। तहजीब ने कहा, उसे भी अंदाजा हो गया था कि उसके मजाक से बड बहुत ज्यादा दिल गिरफ्तार हो गया है। क्या तुम हमें तफसीलात नहीं बताओगे बड? कोई खास बात नहीं है, ये इजाजत नामे मामूली सी रकम के इव्ज मिल जाते हैं, बड ने नीम दिली के साथ कहा। बहुत से लोग इस रास्ते में तफरीहन भी लंदन का सफर करते हैं, लिहाजा यहाँ ऐसी एजेंसियां कायम हैं जो मामूली रकम की इव्ज ऐसे इजाजत नामे बनवा देती हैं। चूँकि हम लोग हंगामी हालात से गुजर रहे हैं और हमारे पास कागजात भी नहीं हैं, इसलिए मैंने एक एजेंट को मुंह मांगी रकम देकर उससे 4 इजाजत नामे हासिल कर लिए। इसके साथ साथ मैंने आज शाम रवाना होने वाले स्टीमर के टिकट भी हासिल कर लिए ताकि हम जल्द अज जल्द यहाँ से निकल सकें। तुम वाकई कमाल के आदमी हो बड, मैंने तारीफी अंदाज में कहा। तुम्हारे अलावा कोई और ये काम इतनी जल्दी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे चीफ। बड ने मुझे मशकूक नजरों से देखा। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, मैंने कहा, और बड़ खुशी से फूल गया। मेरी एक महबूबा ने भी एक बार मुझसे इसी किस्म का मजाक किया था। वो तरंग में आकर बोला। बड के साथ मुसीबत यह है कि वो मजाक और हकीकत में तमीज नहीं कर सकता। जाहिर को बेख्तियार हंसी आ गई और बड उसे घूरने लगा। तुम क्यों हंस रहे हो? वो घुराया। कुछ नहीं मिस्टर बड, दरअसल मुझे ये सोचकर हंसी आ गई थी कि आप पर उस मजाक से क्या गुजरी होगी। बड की कोई महबूबा मजाक में भी इसकी बुराई कर दे तो बड उदास हो जाता है। बड ने सर्द आब भरकर कहा, ऐसे शख्स की जिंदगी का क्या फायदा जिसकी महबूबा उसकी बुराई करती हो? मालूम नहीं मिस्टर बड, जाहिर ने हंसी जबत करते हुए कहा। दरअसल मुझे महबूबाओं का कोई तजर्बा नहीं है। क्या मतलब? बड चौंक पड़ा। क्या तुम्हारी कोई महबूबा नहीं है? नहीं मिस्टर बड, बदकिस्मती से मेरी कोई महबूबा नहीं है, जाहिर ने जवाब दिया। मुझे बहुत अफसोस हुआ मिस्टर जाहिर, तुम इस दुनिया की सबसे ज्यादा काबिले रहम हस्ती हो। खैर कोई बात नहीं, बड ने सर हिलाया। जरा फ्रांस से निकल लेने दो, फिर तुम्हारी जिंदगी की इस सबसे बड़ी कमी को मैं पूरा करूंगा। आप मिस्टर बड, जाहिर ने मुतखय्यराना अंदाज में कहा, वाकई आप बाकमाल आदमी हैं।
مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ میں محبوبہ بننے کی صلاحیت بھی ہے۔ تہذیب کھلکھلا کر ہنس پڑی اور بڑ بری طرح جیب گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، دراصل مجھ پر محبوبائیں برستی ہیں، ان میں سے کسی کو تمہاری طرف ڈائریکٹ کر دوں گا۔ نہیں مسٹر بڈ، ظاہر نے متاسفانہ انداز میں کہا، سیکنڈ ہینڈ محبوبہ کا بھلا میں کیا کروں گا؟ اچھا تو پھر بڑ تمہارے لیے کوئی نئی نویلی محبوبہ تلاش کر لے گا۔ بڑ نے بڑے خلوص سے کہا، آخر آپ پر محبوبائیں کیوں سوار ہیں مسٹر بڈ؟ ظاہر اس کی سنجیدگی دیکھ کر بوکھلا گیا۔ تمہیں یہ لفظ اچھا نہیں لگتا مسٹر ظاہر؟ کتنی نغمگی ہے اس لفظ میں، محبوبہ۔ ایسا لگتا ہے پوری کائنات کی حلاوت اس ایک لفظ میں تحلیل ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مسٹر بڈ، لیکن عموماً محبوبائیں بے وفا ہوتی ہیں، اس لیے مجھے تو معاف ہی رکھیے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو میرے بھائی، بڈ کو بھی بڑے تلخ تجربات ہوئے ہیں، لیکن بڈ ابھی مایوس نہیں ہوا۔ اسے امید ہے کہ کسی روز کوئی باوفا قسم کی محبوبہ مل جائے گی، جیسے چیف۔ بس، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بہت بےہودگی ہو گئی، اب کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے چیف کہ اجازت ناموں کی روح سے میں اور ظاہر تو اکٹھے سفر کریں گے، لیکن تمہیں اور میڈم کو اجنبیوں کی طرح سفر کرنا ہوگا۔ یہ تو ہو جائے گا، لیکن اب صرف اس بات کی طرف سے تشویش باقی رہ گئی ہے کہ کہیں ڈنکرک سے ڈور تک کے راستے بھی تو پولیس چیکنگ کی زد میں نہیں ہے۔ یہ تو وہاں پہنچ کر ہی معلوم ہو سکے گا چیف۔ مجھے اس بات کا خیال تو آیا تھا، لیکن میں نے احتیاطاً کسی سے اس بارے میں پوچھ گچھ کرنے سے گریز ہی کیا۔ بڑ نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا۔ ہمیں کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے کوئی شخص ہماری طرف سے مشکوک ہو۔ ممکن ہے اس راستے پر بھی زبردست چیکنگ ہو رہی ہو، تہذیب بولی، لیکن تھوڑی دیر قبل جو بات بالکل ہی ناممکن معلوم ہو رہی تھی، اب وہ کم از کم ممکنات کی حدود میں تو داخل ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ہم لوگ یہاں سے الگ الگ روانہ ہوں گے، پہلے بڈ اور ظاہر، اس کے بعد تہذیب، اور سب سے آخر میں نکلوں گا۔ ہم سب کو بندرگاہ تک پہنچنا ہے۔ ہم الگ الگ ہوں گے، لیکن ایک دوسرے پر نظر رکھیں گے تاکہ کسی مصیبت میں پڑنے کی صورت میں دوسرے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ سٹیمر کی روانگی کے بعد ہم بے فکر ہو جائیں گے، لیکن ڈور کی بندرگاہ پر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ ہم نے بڑ سے اپنے اپنے کاغذات لیے اور پھر ہمارے سفر کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا۔ میں سب سے آخر میں بندرگاہ پہنچا تھا۔ بندرگاہ پر میں نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کی۔ معلوم نہیں کیوں پولیس نے اس ذریعے کو نظر انداز کر دیا تھا، اور یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معمول کی کارروائیاں سر انجام دینے والے پولیس کے عملے کے پاس ہماری قلمی تصاویر موجود رہی ہوں، اور پیرس کی پولیس نے صرف اسی بات پر انحصار کر رکھا ہو کہ ہم اپنی اصل صورتوں میں سفر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھنس جائیں گے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل ہی اسٹیمر نے ساحل چھوڑ دیا۔ میرے علاوہ تہذیب، ظاہر اور بڑ بھی کسی خطرے سے دو چار نہیں ہوئے تھے۔ اب بظاہر ہم لوگ خطرے کی حدود سے نکل آئے تھے۔ میں عرشے پر کھڑا ہو کر ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کرنے لگا۔ میری طرح اور بھی بہت سے مسافر عرشے پر لگی ریلنگ کے سہارے کھڑے ہوئے اس حسین نظارے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ عرشے پر خنکی ضرور تھی، لیکن ابھی وہ خنکی ناگوار نہیں گزر رہی تھی۔ میری نگاہ سمندر کی پرسکون لہروں پر جمی تھی، لیکن ذہن میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اوشیل میکائل ایک سیدھا سادہ تاجر تھا، اس لیے اس کے مقابلے میں ہم نے آسانی سے کامیابی حاصل کر لی تھی، جبکہ ہاروت رابیل نہ صرف جوڑ توڑ والا آدمی تھا بلکہ عیار بھی تھا۔ اسے جرائم پیشہ لوگوں کی خدمات حاصل تھی، اور اوشیل میکائل کی نسبت اس سے نمٹنا ہمارے لیے بہت دشوار ثابت ہو سکتا تھا۔ مجھے جرمنی میں فارمولوں کے حصول والی مہم یاد آئی، اور اس کے بارے میں سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فارمولہ کے حصول کے چکر میں کئی بار ہماری زندگیاں خطرے میں پڑی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ہماری قسمت میں ابھی جینا لکھا تھا، اس لیے ہم زندہ تھے، ورنہ جس طرح ہم پر حملے کیے گئے تھے اس کے بعد ہمارا زندہ بچ جانا کسی معجزے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ فارمولوں کا ہمارے ہتھے چڑھ جانا بجائے خود کسی معجزے سے کم معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اگر ڈی فوسٹر نے مرتے وقت ہمیں آگاہ نہ کر دیا ہوتا تو فارمولوں کا راز ہمیشہ کے لیے دب کر رہ جاتا۔ مجھے ڈی فوسٹر سے عجیب سی انسیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ ستم رسیدہ آدمی تھا، مظلوم تھا، اور اس نے اپنے خاندان کی بہبود کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا تھا، لیکن ان بدقسمت لوگوں نے اسی کے خلاف سازشیں شروع کر دی، اور وہ بیچارہ اپنی زندگی تک سے محروم ہو گیا۔ ڈی فوسٹر، جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ ہاروت رابیل کی قید میں گزارا اور بڑی مجبوریوں کے عالم میں اپنی خدمات سے یہودیوں کو فائدہ پہنچاتا رہا، یہودی جنہیں میں عالم اسلام کے لیے ایک خطرہ تصور کرتا تھا، ہٹلر نے انہیں جرمنی کے لیے خطرہ سمجھا تھا،
اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کرایا تھا۔ ہٹلر جو ایک بے دین شخص تھا، لیکن اس نے باپ لیا تھا کہ جرمنی کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک کیے بغیر ایک مضبوط مملکت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا۔ اس نے جانچ لیا تھا کہ یہودیوں سے بڑھ کر مفاد پرست قوم روئے زمین پر اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا سے ذاتی مفاد کی خاطر یہ لوگ بڑی سی بڑی چیز کا سودا کر سکتے ہیں۔ ہٹلر کے نظریات کی پوری جرمن قوم حامی ہے، اسی وجہ سے یہودی لابی جرمنوں کی دشمن ہے، اور میں جرمنوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں۔